سب سے بڑا ہتھیار جو تھا میرے آقا کا وہ جانتے ہیں کیا تھا؟ جنگیں یقیناً ہوئی، لیکن سب سے بڑا ہتھیار میرے آقا کا اخلاق تھا۔ اخلاق وہ تلوار ہے، پورے قرآن کا نچوڑ 30 پاروں کا ایک لفظ بنتا ہے اخلاق، 1.25 لاکھ حدیثوں کا نچوڑ بنتا ہے اخلاق۔ تو وہ اخلاق کہ جسے ہم عرف عام میں حقوق العباد کہتے ہیں۔ 2 طرح کے حقوق ہیں، ایک وہ حقوق جو اللہ سے متعلق ہیں جسے حقوق اللہ کہا جاتا ہے۔ ہم جب یہ کہتے ہیں کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد تو ہمارا کہنا کیا ہوتا ہے، اس کے پیچھے سوچ کیا ہوتی ہے کہ حقوق اللہ مطلب اللہ کے لیے حقوق، اور حقوق الناس جب کہا جاتا ہے تو ہم یہاں پر غلطی کرتے ہیں۔ ہم کیا کہتے ہیں، حقوق الناس مطلب کہ لوگوں کے لیے کرنا ہے، لوگوں کے لیے نہیں کرنا ہے۔ یہی سب سے بڑی ہم سے غلطی ہوتی ہے۔ یقیناً لوگوں کو ہم نے ان کے سامنے پیش کرنا ہے، لیکن رضا جو ہے اس کے پیچھے وہ اللہ کو راضی کرنا ہونا چاہیے۔ ہم لوگوں کو خوش کریں اس لیے نہیں کہ وہ خوش ہو جائے اور بدلے میں ہمارے ساتھ اچھا کرے، نہیں، ہمیں جو ہے اس کے پیچھے مسکنسیپشن جو ہے اس کو صحیح کرنا ہوگا۔ مثال کے طور پر میں سمجھاؤں، شاید بات سمجھ جائیں کہ بچوں کو سکھایا کیا جاتا ہے، بیٹا جاؤ دادی کو سلام کرو، دادی خوش ہوں گی۔ دادی کی خوشی کے لیے نہیں، انہیں یہ سکھاؤ کہ دادی کو سلام کرو، اللہ خوش ہوگا، اللہ کی رضا کے لیے کرو، ماں باپ کا خیال رکھو، اللہ خوش ہوگا، رسول اللہ خوش ہوں گے، رسول اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کرنا ہے۔ وہ آلریڈی وہ تو خوش ہو ہی جائیں گے۔ ہم نے جس کو سلام کیا، ہم نے جس کا خیال رکھا، یقیناً خوش ہو گئے۔ آپ میرا خیال رکھیں، میں تو خوش ہو گئی، وہ مقصد تو پورا ہو ہی گیا۔ لیکن اگر ہم نیتوں کو درست کر لیں، اس کے پیچھے کی جو نیت ہے وہ درست ہو جائے تو جانتے ہیں اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ بہت بڑا فائدہ ہے۔ یہ جو شکوے شکایات ہیں یہ ختم ہو جائیں گے، کیونکہ ہم کیا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں سلام نہیں کیا تو ہم بھی نہیں کریں گے، کیونکہ ہم ایک دوسرے کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں۔ لوگوں کے لیے کرنا ہے تو وہ کریں تو ہم کریں گے، اس نے نہیں کیا تو ہم نہیں کریں گے۔ ہم اس کو تحفہ دے رہے ہیں تاکہ بدلے میں وہ ہمیں تحفہ دے، ہم اس کو اچھا تحفہ دے رہے ہیں کیونکہ اس نے ہمیں اچھا تحفہ دیا تھا۔ تو یہ جب لوگوں کے لیے کیا جاتا ہے تو یہاں شکوے بنتے ہیں، یہاں شکایات بنتی ہیں، یہاں بہت ساری جو ہے معاملات بگڑ جاتے ہیں۔ اگر جو ہے ہم اس نیت کو یہاں درست کر لیں کہ ہمیں کسی سے غرض نہیں ہے، ہم اللہ کی خاطر، ہم رسول اللہ کی خاطر یہ معاملات کریں گے تو پھر جو ہے بہت سارے معاملات گھروں کے جو بگڑنے کے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ آئے ذرا حضور کی بارگاہ میں اخلاق کو دیکھیں اگر ہم، کہ میرے آقا سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس قبیلہ یمامہ کا سردار یہودی روزانہ ایک پیغام بھیجتا، وقتاً فوقتاً یہی پیغام بھیجتا کسی آدمی کے ذریعے کہ اے محمد تمہاری جان میں لوں گا۔ اکثر یہ پیغام بھیجتا کہ اے محمد تمہاری جان میں لے کر کے رہوں گا، تمہیں قتل کروں گا میں۔ میرے آقا کیا ری ایکشن دیتے؟ صرف مسکراتے۔ بہت دن ہو گئے، کافی دن ہو گئے، تو ایک دن میرے آقا نے جواب دیا جب اس کے میسنجر نے آ کر کے یہ پیغام دیا کہ میرا سردار کہتا ہے کہ وہ تمہاری جان لے گا، ایک دن ضرور قتل کرے گا تمہیں۔ تو میرے آقا نے جواب دیا، جواب میں کیا کہا؟ آپ نے ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے اور دعا کی کہ اللہ مجھے اس پر غالب کر دے، مجھے اتنی طاقت دے کہ یہ تیرے قبضے میں آ جائے۔ اور پھر ایک دن وہ آیا جب وہ جو اکثر یہ میسج بھیجتا تھا کہ اے محمد میں تمہیں قتل کروں گا، قیدی بنا کر کے لایا گیا سامنے۔ اس منظر کو ذرا ہم اس طرح سے سمجھے، اگر کوئی ہمارے دروازے پر آ کر بار بار کہے تو نکل باہر تجھے بتاتا ہوں، ہم کیا کریں گے؟ اس کے بتانے سے پہلے خود بتانا شروع کر دیں گے اسے۔ یہاں مختار کل کائنات کو اکثر پیغام بھیجا جا رہا ہے محمد تمہاری جان میں لوں گا۔ اب وہ انسان سامنے قیدی بنا کر کے رکھا گیا ہے۔ میرے آقا نے اس سے بات کی کہ بتا یمامہ، قبیلہ یمامہ کے سردار، بتاؤ سردار کیا کرو تمہارا، تم مجھے قتل کرنا چاہتے تھے، قتل کر دو تمہیں؟ کہا ہاں کر دو، کیا ہوگا؟ نام ہوگا تمہارا کہ سردار کو قتل کر دیا۔ کہا کہ میرے آقا نے پوچھا اگر فدیہ لے کر کے، مان لے کر کے تمہاری جان بخش دی جائے؟ کہا اچھا ہوگا، تمہارے چرچے ہو جائیں گے۔ میرے آقا کا انداز دیکھے، میرے آقا نے کہا کہ نہیں، میں اپنے قتل کرنے والے کا جو ارادہ کر رہا ہے، جو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے، میں اپنے قاتل کو
अपना आशिक बनाऊंगा। किस तरह से मेरे आका ने कहा कि मैंने अल्लाह से दुआ की थी कि अल्लाह मुझे गालिब कर दे इस पर, और अल्लाह ही ने मुझे कलमा अता किया है, तो मैं उसी अल्लाह की खातिर तुम्हें माफ करता हूँ कि जाओ, मैं तुमसे कोई मुआखजा नहीं करता, तुम्हें माफी है। तो ये मेरे आका के अखलाक है। वक्त नहीं है, मुख्तसरन ये समझें कि कदम कदम पर मेरे आका ने मोहब्बतें बांटी हैं।